فضیل بن عیاض کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. ہی واز بیسیکلی اے رابر, اور تابعی ہی ہیں تابعی. تو ہوا کیا, جب وہ ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے نا, یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے کہ یار فضیل نہ آ جائے, فضیل نہ آ جائے. تو ایک گھر سے گزر رہے ہیں, اچھا اس اندر گئے ہیں اور چیزیں ڈھونڈنے کے لیے پہلے گھر کا نا پورا سروے کر رہے ہیں. واٹ ہیپنڈ واز کہ اندر سے نا قرأت کی آواز آ رہی تھی, آیات, اور سورہ حدید کی آیات تلاوت کی جا رہی تھی. آیت یہ تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ کیا مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈر جائیں, لذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائیں. یہ آیات انہوں نے جب سنی نا, اسی وقت ان کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں بلا یا اللہ, یعنی وہ وقت آ چکا ہوا ہے. تو وہ اسی وقت ہی پلٹے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں مکہ جا رہا ہوں. انہوں نے نہائے دھوئے ہیں, کپڑے چینج کیے, اپنا پیک اپ کیا, مکہ گئے ہیں. اور ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا امام فضیل بن عیاض. چاہے وہ فقہ آپ اٹھا لیں, احادیث دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں پارٹ ان کا جو ہی ہیز پلیڈ اے ویری بگ رول, فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. یو ہیو الحمدللہ یو ہیو ٹیکن دی فرسٹ اسٹیپ ٹو کم اوور ہیئر, الحمدللہ اٹس اے ویری گڈ تھنگ. لیکن مزید ڈو ناٹ اسٹاپ ان دس پلیس, آگے جائیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ٹیک اویز لے کے جایا کریں اپنے ساتھ انشاءاللہ. I'll get back to the topic بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹاپک یہ ہے کہ ٹیک اٹ ایز اے کورس, چاہے وہ کورس لے لیں آپ یا سمجھیں آپ کلاس میں بیٹھیں, ٹھیک ہے. ہم بیسکلی کرنے لگے ہیں انشاءاللہ, پڑھیں گے تفسیر, پڑھیں گے آیت الکرسی کی, آل رائٹ. اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو انشاءاللہ کچھ چیزیں بتاؤں گا, احادیث ہیں, آیات ہیں. I want you guys to note everything down as much as possible. جتنا آپ کے ساتھ یعنی آپ سے ہو سکتا ہے آپ وہ نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ وہ آپ کی پراپرٹی بن جائے. اور یہ انشاءاللہ I ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو میں انٹینشن لے کے آیا ہوں نا وہ اچھے طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے میں پیش بھی کر سکوں, اور آپ کو جو میں سوچ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ تک میں پہنچا سکوں. تو اس میں یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ بی ایز ایف کہ آئی ول بی ریسائٹنگ دا کمپلیٹ آیت الکرسی اور آپ کو ایک آدھ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. اٹ ووڈنٹ بی لائک دس, بلکہ ہو سکتا ہے ہماری 5 جو ہے سیشنز اس میں لگ جائیں, ہو سکتا ہے 7 لگ جائیں. تو آئی ووڈنٹ ہری اس کو ختم کر, میرا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ اس کو ہم جلدی جلدی فٹافٹ ختم کریں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتانا تھا کہ بی پریپیئرڈ انشاءاللہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. اے ابا المنذر ان کی کنیت ہے. اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم, کیا تو جانتا ہے کہ سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی کیا ہے؟ کون سی آیت قرآن مجید کی عظیم ترین ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بکس ریویل کی ہیں, انجیل ہے, تورات ہے, زبور ہے, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری ہیں, ان سب کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں جو فل اور کمپلیٹ ہدایت ہے نا وہ ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں بھی اب دیکھیں سبحان اللہ, یعنی ہدی للناس ہے, یہ ہدی للمتقین ہے, سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آلریڈی کتنی عظیم بات ہے. اور پورے قرآن میں کون سی آیت ایسی ہوگی جو عظیم ترین ہوگی, کیا اس کی شان ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا ابا المنذر, اے ابا المنذر, کون سی آیت, مجھے یہ بتاؤ کون سی آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے؟ تو صحابہ کرام کا نا معمول ہوا کرتا تھا, ان کو اگر جواب آتا بھی ہوتا تھا نا وہ جواب بتاتے نہیں تھے, وہ ذرا نا اپنا ڈیکورم مینٹین کرتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں سبحان اللہ, پوچھ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول پوچھ رہے ہیں جن کو یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں. تو ان کا معمول ہی ہوا کرتا تھا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ بھی ہیں. ہی از دا ٹیچر آف دا ٹیچرس, ہی از دا بیسٹ آف دا ٹیچرس. کہتے ہیں انہوں نے پھر انسسٹ کیا کہ نہیں اے ابئی تم مجھے بتاؤ. تو جب انہوں نے انسسٹ کیا نا زیادہ دفعہ, تو پھر ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کہتے ہیں کہ آیت الکرسی سب سے عظیم ترین آیت ہے. تو جب یہ جواب دیتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, فضرب علی صدری, ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر, کہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا کی قسم تمہیں تمہارا یہ علم مبارک ہو, کنگریچولیشنز آن یور نالج. یعنی انہوں نے بالکل صحیح جواب دیتے ہیں. تو اب یہ نریشن اٹ سیلف اس آیت کی قدر و منزلت جاننے کے لیے ہمارے لیے مور دین انف ہے, کافی ہے. اور کیوں یہ عظیم ترین ہے؟ کیونکہ اس آیت میں توحید کی بات کی جا رہی ہے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا, میں نے انشاءاللہ آپ سے نا جواب بھی میں ایکسپیکٹ کروں کہ آپ نے انشاءاللہ میرے ساتھ انٹریکشن کریں, اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اینڈ آفٹر سم ٹائم میں آپ سے ریکال کرواؤں گا, اچھا جو میں نے ابھی بات کی تھی میں نے کیا بات کی تھی. تو یو ہیو ٹو بی اٹینٹیو انشاءاللہ. آلرائٹ. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اعظم کا مطلب ایک ہوتا ہے لفظ عظیم. عظیم کا جو اوپر والا لیول ہے اس کو کہتے ہیں اعظم, یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین نام وہ آیت الکرسی میں پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی ثلاث سور فی القرآن, کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم ہے نا, جو عظیم ترین ناموں میں سے جو نام ہیں وہ 3 صورتوں میں پائے جاتے ہیں. اور ان صورتوں کے نام کیا ہیں؟ فی سورۃ البقرہ و آل عمران و سورۃ طٰہٰ, اور یعنی سورۃ طٰہٰ میں ہیں. کون کون سی صورتوں کے میں نے نام لیے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ, ماشاءاللہ 3 صورتوں میں پائے جاتے ہیں. اور پھر ابو امامہ کہتے ہیں فَالْتَمَسْتُهَا, میں نے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور فوجدت فی سورۃ البقرہ, تو مجھے سورہ بقرہ میں آیت ملی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سورہ بقرہ میں ان کو یہ آیت ملی. اور پھر کہتے ہیں وفی سورۃ آل عمران الف لام میم, جب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے نا تو یہ پہلی آیات ہیں, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو سورہ بقرہ میں بھی آ گیا اور سورہ آل عمران میں بھی آ گیا, اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو تینوں صورتوں میں الحی القیوم یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وعنت الوجوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمبل فیسز, کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمام چہرے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہوں گے, یعنی ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے الحی القیوم کے آگے. ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم الحی القیوم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, نوٹ کیجئے گا, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی نام ہیں نا اسماء الحسنى, اسے آیت آتی ہے نا للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا, کہ تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. کہتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں اینڈ ہی از ون آف دا بگیسٹ اسکالر, کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا الحی القیوم, تمام اللہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہیں نا وہ انہی 2 ناموں کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مثال کے طور پہ رازق یا رزاق. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ الحی ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. اب دیکھیں جیسے سورہ حدید میں آتا ہے هو الاول والآخر, اب اول والآخر الحی کی طرف لوٹ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی ہے, وہ اس وقت سے ہیں جب کوئی بھی شے نہیں تھی, کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ تھے هو الاول. اور ایک وقت آئے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ ہوں گے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے. الآخر, یہ دونوں نام بھی الحی کی طرف لوٹ رہے ہیں.
آئی ہوپ آئی ایم میکنگ سینس. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ آل رائٹ. اور پھر کہتے ہیں ابن القیم کہ لہٰذا اب کرنے کا کام یہ ہے اے لوگو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو نا تو یہ دو نام لے کر پکارا کرو. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو نا تو الحی القیوم کہہ کے پکارو, اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے. تو الحمد دس از ون آف دا ٹیک اوے آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ یعنی اب سے آپ دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین, یا عزیز یا غفار, یا حی یا قیوم, یہ دو الفاظ بھی جو نام ہیں یہ بھی بیچ میں آپ انسرٹ کریں. اچھا, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلکہ روایت سے پہلے میں آپ کو جو ہے کچھ آیات سناتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, نریشنز میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے نا شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے, رائٹ. اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان ڈے فرسٹ سے لگا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جائے, اور اس نے قسم اٹھائی تھی, صرف یعنی ایک بار نہیں بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَبِعِزَّتِكَ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے, اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں لازماً ان سب کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ایک اور جگہ میں کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے یعنی گمراہ کیا, اس نے اپنی گمراہی اللہ تعالیٰ کے نام پہ ڈال دی. مثال کے طور پہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں غلط کام خود کرتے ہیں لیکن وہ پھر اسکیپ روٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ڈیسٹینی لکھ دی ہوئی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس لیے میں نے گناہ کیا. یہ آرگیومنٹ لے کے آتے ہیں. یہ ابھی کا آرگیومنٹ نہیں ہے, شیطان نے یہ سٹارٹ کیا تھا. کہتا ہے اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں لازماً آپ کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. اور اب ڈیورنگ دس سیشن میں ایک اور کام یہ کروں گا انشاءاللہ, جہاں پہ مجھے ضروری لگا نا کچھ گرامر بیچ میں انسرٹ کرنا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور I'll try to make it easy for you guys تاکہ آپ تھوڑا سا نا اپریشیٹ کر سکیں کہ کس طریقے سے بات کی جا رہی ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں لازماً آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. آپ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہیں, آپ نے ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی ہے. کیا مانگا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور کبھی کبھی بھی جب میں سوچتا ہوں نا اٹ ریئلی سرپرائزز می کہ انسان کی نماز نامکمل ہے جب تک وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. آپ ہر نماز میں نہیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگتے ہیں. اور صراط مستقیم یعنی اسکالرز کہتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں, سیدھا راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. دونوں چیزیں آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. اینڈ گیس واٹ, ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیطان اس صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اگر بندہ فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, چیریٹی دے رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, تو سمجھ بیٹھے کہ جی اب میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, شیطان ول ناٹ ہارم می. نہیں, یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے. شیطان اس کو زیادہ اٹیک کرے گا کیونکہ باقی لوگ تو آلریڈی جو شیطان کہہ رہا ہے وہ آلریڈی اس ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں. تو شیطان از مور کنسرنڈ اباؤٹ یو کہ تاکہ آپ کو ڈی ٹریک کرے صراط مستقیم سے. تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ پھر آپ دیکھیے گا میں لازماً لَآتِيَنَّهُمْ, the way he is taking an oath, اور یہ قسم اٹھا رہا ہے, میں لازماً ان کے سامنے آؤں گا, ان کے سامنے سے بھی ان کو اٹیک کروں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, رائٹ سے آؤں گا, لیفٹ سے آؤں گا,
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی اوکیزن نہیں چھوڑوں گا, میں کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا, ہر جگہ سے میں اٹیک کروں گا. اور اے اللہ, آپ نے اس انسان کے لیے مجھے جنت سے نکالا ہے نا, آپ دیکھیے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, ان میں سے اکثریت ناشکرے ہوں گے. اور آپس کی بات ہے بوائز, کیا واقعی اگر ہم اپنے آج معاشرے میں دیکھیں, سوسائٹی میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں, کیا واقعی شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا وہ پورا کر کے ابھی تک دکھایا نہیں ہے؟ دکھا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ انڈورس کرتے ہیں, کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, میرے عباد میں, میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں میرا. تو اور ایک اور آیت ہے سورہ نساء, شیطان نے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں لازماً لے لیا کروں گا اپنا حصہ آپ کے بندوں میں سے. کیا مطلب کہ جو آپ کے بندے ہیں نا, وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے بغیر غیر اللہ پہ نظر و نیاز کر رہے ہوں گے. یہ اور لَأَتَّخِذَنَّ, میں لازماً ایسا کروں گا. اور پھر کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو لازماً گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور ایسی خواہشات اس بندے کے اندر ڈالوں گا کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا. اس کا جو اصل مقصد ہے نا, اس کا مقصد تھا کہ اس دنیا میں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اس کو اس دنیا فانی سے نیک اعمال کر کے جنت اچیو کرنی ہے. Not only, he shouldn't live with the slogan YOLO, کہ تم یعنی دنیا میں آئے ہو, ایک بار آئے ہو اور عیاشی کرتے رہو. نو, اس دنیا فانی سے نیک عمل کرو گے تو اس کا آپ کو جو ریوارڈ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے وہ ریوارڈ ہوگا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو ڈیزائرز میں ان کو پھنسا کے رکھ دوں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, اور میں ان کو لازماً حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, ویری امپورٹنٹ, اور میں ان کو لازماً حکم دوں گا کہ یہ تغیر کر دیں, چینج کر لیں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو. آپ ماشاءاللہ زیادہ انٹرنیٹ جو ہے یوز کرتے ہیں. دیر آر پیپل ناؤ کہ وہ سرجری کرواتے ہیں, فیشل سرجری, اور پرپسفلی جان بوجھ کے اپنے چہروں کو, آپ کو پتہ ہے پیپل آر میکنگ دیئر فیسز ایز اے کیٹ, جانوروں کی شکل بنا رہے ہیں. پیپل آر ایون میکنگ فیسز آف ادر اینیملز, اور ایسے بھی آپ کو فیمیلز مل جائیں گی کہ دے وانٹ ٹو بیکم دا ریئل لائف باربی, وہ سرجری کرواتے ہیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, آج جو فریڈم کا جو نعرہ لگتا ہے نا کہ آپ فری ہو, آپ جو چاہے کر سکتے ہو, دیر از اے پرسن فار انسٹنس, اس کا دل کر رہا ہے کہ نہیں, آئی ہیو اے فیلنگ ایز ایف آئی ایم اے وومن ان دا انسائڈ, کہ میں اندر سے مجھے جو ہے نا, میں ہو سکتا ہے کہ میں عورت ہوں, میں لڑکی ہوں, میں لڑکا نہیں ہوں. اینڈ وائس ورسا, ایک لڑکی ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی بینگ اے فیمیل, آئی ایم ناٹ ہیپی بینگ اے گرل, میں جو ہے اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتی ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ آج ایسی سرجریز اویلیبل ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی آیت کی زمرے میں آتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا ہوگا, لیکن یہ اپنی مرضی کریں گے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعِدُهُمْ, اے میرے بندو, یہ جو شیطان ہے نا تمہیں تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انجوائے کر لو, تمہارا بھی وقت آئے گا, ایک رائٹ ٹائم آئے گا تب تم توبہ کر لینا, ابھی کیا جلدی ہے, ابھی تو تم جوان ہو, ابھی تو تمہارے اندر پاور ہے, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, یو کین ڈو اٹ. یعیدہم, شیطان جو ہے تم سے وعدے کرے گا, ویمنیہم, اور تمہیں بڑی بڑی تمہیں خواہشات میں انوالو کر دے گا کہ یہ کر لو, اپنا فارچون بنا لو. چیریٹی کیوں دینی ہے, اگر تم نے باہر مال دے دیا تو تمہارا کیا بنے گا, تم نے بھی تو پیسہ کمانا ہے نا, سارا تم نے اتنا مشکل سے پیسہ کمایا ہے. وائی آر یو گیونگ اٹ ٹو somebody else anyway. وَيُمَنِّيهِمْ, اور ان کو جھوٹی ڈیزائرز میں انوالو کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمْ
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں نا وہ سب کے سب دھوکہ ہے. شیطان کے وعدہ سارا کا سارا دھوکہ ہے. اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ جو شیاطین ہیں نا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اے میرے بندو جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، عدو مبین، وہ اور اس کے قبیلے والے باقی شیاطین تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا یہ آیات میں نے کیوں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں؟ یہ آیات صرف اگر آپ پڑھ لیں گے نا، یو وڈ تھنک کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم ایسے دشمن کو کیسے ہرا سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے؟ ہاؤ وڈ وی ون فرام دس enemy؟ لیکن سبحان اللہ، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے اب ہم جو چاہے کرتے پھریں اور اپنی کوشش کرتے پھریں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہوئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا، آپ یہ کہہ لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ ہماری وہاں پہ ہدایت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں ہدایت جو ہے ہمارے لیے جو ہے کھول کھول کر بیان کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صدقے کا مال تھا، اس پہ ان کو کہا کہ تم رکھوالی کرو، اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھو، اور پھر جب چاہیے ہوگا پھر میں تم سے منگوا لوں گا صدقے کا مال. تو کہتے کیا ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور دونوں ہاتھ بھر بھر کے غلہ لے رہا ہے، مال لے رہا ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا، اور جب میں نے اس کو پکڑا تو میں نے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ، کہ میں خدا کی قسم اب تجھے جو ہے نا رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. اب وہ شخص کہتا ہے جو پکڑا گیا ہے، جو چور ہے، کہتا ہے انی محتاج، کہ میں محتاج ہوں، مجھے جو ہے ضرورت ہے. وعلی عیال، اور میرے پیچھے بچے بھی ہیں اور وہ بھوکے ہیں. ولی حاجت شدیدۃ، اور مجھے بہت زیادہ شدید ضرورت ہے اس مال کی، میں بھوکا ہوں. اور بہت اصرار کرتا ہے ابو ہریرہ کے سامنے. تو ابو ہریرہ کو اس پہ ترس آ جاتا ہے، تو وہ ہی لیٹس ہم گو، جانے دیتے ہیں. صبح ہوتی ہے، جب ابو ہریرہ آتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہی ڈزنٹ سے اینی تھنگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں یا ابا ہریرہ، او ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، کہ what happened with your prisoner last night. ابو ہریرہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل آیا تو تھا، ایک چور آیا تھا اور اس نے یا رسول اللہ شکا حاجتاً شدیدتاً، اس نے اپنی حاجت کی شکایت کی تھی کہ مجھے ضرورت ہے. وعیالاً، اور میرے بال بچے بھی ہیں. فرحمتہ فخلیت سبیلا، اور مجھے اس پہ پھر رحم آ گیا، پھر میں نے کہا چلو چھوڑ دو، اس کو جانے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں اما انہ قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور دیکھ لینا وہ آج دوبارہ تیرے پاس آئے گا. اور ہوتا یہی ہے کہ رات کو ابو ہریرہ ہی از ویٹنگ، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو وہی شخص واپس آتا ہے اور دوبارہ غلہ چوری کرنے لگ جاتا ہے. تو دوبارہ یہ پکڑ لیتے ہیں. جب پکڑتے ہیں کہتے ہیں لأرفعنک الی رسول اللہ، میں تجھے اب تو لازماً رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہتا ہے کہ دعنی، پلیز مجھے چھوڑ دو. فإنی محتاج وعلی عیال لا اعود، میں تو ضرورت مند ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا لا اعود، میں اب واپس نہیں آؤں گا. بہت زیادہ منتیں ترلے کرتا ہے، اور ابو ہریرہ کو پھر اس پہ ترس آ جاتا ہے، ہی لیٹس ہم گو. پھر اگلے دن صبح ابو ہریرہ جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کہ کل کیا ہوا تمہارے ساتھ، وہ چور جب آیا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دوبارہ آیا تھا،
تو اس نے کافی جو ہے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بڑا مجھے ضرورت ہے اور اب میں نہیں آؤں گا واپس, I wouldn't come back again. تو کہتے ہیں کہ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ اما انہ قد کذبک وسیعود, اے ابو ہریرہ تو دیکھ لیں وہ تو جھوٹ بولنے والا ہے, وہ دوبارہ لازم تیرے پاس آئے گا. تھرڈ نائٹ, تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے, ابو ہریرہ پھر ہی از ویٹنگ فار دیٹ گائے, اور ہوتا یہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے دیٹ تھیف کمز اگین, واپس آتا ہے اور پھر مال چوری کرنے لگ جاتا ہے. اب تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے ابو ہریرہ کو, کہتے ہیں لا ارفعنک الی رسول اللہ, اب تو میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے, وہذا آخر ثلاث مرات, اب تو تیسری دفعہ آیا میرے پاس, انک تزعم لا تعود, تو بار بار کہتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا, تو دوبارہ آتا رہتا ہے. تو پھر ابھی جو چور ہے نا کہتا ہے دعنی, پلیز مجھے چھوڑ دو. ناؤ اٹس ویری امپورٹنٹ, اب جو اگلی بات کہنے لگا ہے چور, کہتا ہے اعلمک کلمات, میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں, ینفعک اللہ بہا, جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول بینیفٹ یو. ابو ہریرہ بولتے ہیں ما ہننا, کیا کلمات ہیں وہ؟ کہتے ہیں اذ اویت الی فراشک, جب تم رات کو اپنے بیڈ پہ جانے لگو نا, فقرؤوا آیت الکرسی, آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اور پھر اس نے تلاوت کی اللہ لا الہ, چور تلاوت کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اینڈ تک بتاتا ہے کہ آپ نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھنی ہے حتی تختم الآیہ. اور پھر کہتا ہے ہوگا کیا, فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ, پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک حافظ, ایک گارڈ تمہارے لیے مقرر کر دیں گے. وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ, پھر ہرگز تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم صبح نہ کر لو. یہ سننا تھا. اچھا ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں تیسری دفعہ تو انہوں نے پکڑ لیا. ابو ہریرہ واز سو انٹرسٹڈ ان گیٹنگ دا دین نالج, یعنی وہ نالج کے لیے اتنے حریص تھے کہ ان کو جب یہ اچھا بینیفیشل نالج مل گیا نا تو انہوں نے اس کو جانے دیا, یو کین گو ناؤ, تو انہیں بڑا اچھی بات کی ہے. واٹ ہیپن کہ جب اگلے دن صبح آیا ابو ہریرہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ, کل کیا ہوا تمہارے پرزنر کے ساتھ, قیدی کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس نے تو زعما, یعنی اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا, اور اس نے کہا کہ اس ایسے کلمات مجھے سکھائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بینیفٹ کریں گے, وہ کلمات جو ہیں میرے لیے وہ بینیفیشل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہی, کیا کلمات سکھائے ہیں اس نے؟ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ وہ چور نے کہا کہ جب تم بستر پہ جائے کرو نا رات کو سونے سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیں گے, گارڈ, اور پھر شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم صبح نہ کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ جواب ان کا تھا اما انہ قد صدقک, اے ابو ہریرہ اس نے تیرے ساتھ بالکل سچ کہا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ كَذُوب, اور وہ بہت جھوٹا ہے. اچھا اب تھوڑا سا کذوب کے اوپر بارے میں نا میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا وَهُوَ كَاذِبٌ, کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو کہتے ہیں, آل رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کذوب. اچھا عربک میں نا کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, اس سے آپ کو اس اسم کے بارے میں, ناؤن کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ کذوب کے پیٹرن پہ شکور آتا ہے. اب شکور, اب دیکھیں ایک یعنی شکور کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے شاکر. شاکر کا مطلب ہے شکر کو ایکسپٹ کرنے والا, شکر کرنے والا, رائٹ. شکور کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ شاکر, یعنی اس میں ایگزیجریشن پائی جاتی ہے, مبالغہ پایا جاتا ہے, آل رائٹ. اسی طرح مجھے اور ذرا نام بتائیں اسی پیٹرن پہ. غفور, ایک نام ہے غافر. غافر کا مطلب توبہ یعنی قبول کرنے والا, ٹھیک ہے. غفور کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بخشنے والا, ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَذُوب, وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے, وہ بہت بڑا جھوٹا ہے.
اور پھر فرماتے ہیں وَهُوَ شیطان، وہ شیطان تھا اے ابو ہریرہ جو تیرے پاس آتا رہا 3 دن۔ اس سٹوری سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس نے کیا بتایا؟ مجھے بتائیں کس طرح آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے اف یو ول ریسائٹ آیت الکرسی تو اللہ تعالیٰ ایک گارڈ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس گارڈ کا کیا کہنا ہوگا مجھے بتائیں آپ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوگا، اپوائنٹ کیا ہوگا۔ تو کیا کسی بندے کو ٹینشن ہونی چاہیے پھر؟ حتی تصبح، یہاں تک کہ بندہ صبح نہیں کر لیتا۔ اچھا میں آپ کے 2 اور نریشن بتاؤں گا انشاءاللہ، پھر ہم اس کو جو ہے جمع کریں گے۔ تو اس پہلی نریشن میں پتہ چلا ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا بھی انشاءاللہ، کہ پہلی نریشن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں جو بندے کی پروٹیکشن کرتا رہتا ہے ساری رات۔ اچھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا اذا قرأ الانسان، اگر انسان پڑھ لیتا ہے نا آیت الکرسی، انہوں نے مزید کھولا ہے بات کو، کہتے ہیں عند الاحوال الشیطانیہ، کہ کوئی بھی ایسے شیطانی کام ہو نا، شیطانی مکر اور فریب والا کام ہو، اگر انسان آیت الکرسی پڑھ لے تو ہوتا کیا ہے، اب طلتھا، تو وہ اس کام کو، اس مکر کو، اس شیطانی کام جو ہوتا ہے نا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ not only reciting when going to bed، کوئی بھی آپ کو اگر عمل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ now I'm slipping away، کہ میں اب پھسل رہا ہوں، میں گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں، اسی وقت آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جو برائی کا خیال ہے یا وہ جو عمل ہے وہ آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بینیفٹ ہے آیت الکرسی کا۔ ایک اور حدیث سنیے گا، ویری انٹرسٹنگ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے گھر کے ایک حصے میں نا کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو ہوتا کیا تھا کہ ایک جنی آیا کرتی تھی، جنی، a female jinn used to come، اور وہ کھجوریں نہ لے کے چلی جایا کرتی تھی۔ اور پھر میں نے ایک دن شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، میں نے تو کھجوریں رکھی ہوئی ہیں لیکن ایک فیمیل جن آتی ہے، وہ جو ہے کھجوریں لے کے چلی جاتی ہے، what should I do؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب، آپ چلے جاؤ، اذا رأیتها فقل بسم اللہ اجیب رسول اللہ، کہ اب تمہیں اگر وہ نظر آئے نا تو تم نے بسم اللہ کہنا ہے اور کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ، ان کے پاس آ جاؤ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ون نائٹ، اگلی رات میں وہ اس جنی کو پکڑ لیتے ہیں، اس فیمیل جن کو جب پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ قسم اٹھاتی ہے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گی، دس از دا لاسٹ ٹائم، آئی ول ناٹ ریٹرن۔ تو اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں ما فعل اسیرکی، ما فعل اسیرکا، کہ تمہارا جو قیدی تھا کیا معاملہ بنا اس کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں حلفت، اس نے قسم اٹھائی تھی اللہ تعود کہ وہ واپس نہیں لوٹے گی، اس لیے میں نے اس کو جانے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ذابت، اس نے جھوٹ بولا ہے، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ، اور یہ اس شخص کی، اس فیمیل جن کی عادت ہے جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ اکثر جھوٹ ہی بولا کرتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ سیکنڈ نائٹ دا سیم تھنگ ہیپنس، وہ جانے دیتے ہیں۔ تھرڈ ٹائم جب تیسری دفعہ آتی ہے نا تو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ فیمیل جن کہتی ہے کہ انی ذاکرۃ لک شیئا، میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو گے نا تو، یعنی کیا کہتی ہے، آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لو، اقرأھا، اس کو پڑھا کرو، فی بیتک، اپنے گھر میں، فلا یقربک شیطان ولا غیرہ، ویری امپورٹنٹ، کہتی ہے کہ نہ کوئی شیطان تمہارے گھر میں آئے گا، ولا غیرہ، اور نہ کوئی اور نقصان پہنچانے والی شے تمہارے گھر میں انٹر کرے گی، ناٹ اونلی شیطان، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہ جب
کہتی ہے تو پھر جو ہے ریکویسٹ بھی کرتی ہے ناؤ یو نو آئی ول ناٹ ریٹرن, اور پھر وہ واپس اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر دا نیکسٹ ڈے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو سارا معاملہ بتاتے ہیں, ماجرا بتاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صدقت, اس نے سچ کہا, وَهِيَ كَذُوب, وہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت زیادہ جھوٹی ہے. آلرائٹ, تو اس نریشن سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے؟ آیت الکرسی کیسے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں پھر شیطان نہیں انٹر ہو سکتا. ناٹ اونلی شیطان, کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی شے وہ انٹر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اوکے, 2 نریشنز ہوگی, انشاءاللہ 3rd نریشن کی طرف آتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ میں کھجوروں کو سکھایا کرتا تھا, ڈرائی کیا کرتا تھا, اور میں نے دیکھا کہ جب میں سو کے اٹھتا تھا نا کھجوریں کم ہوا کرتی تھی. کھجوریں جب سوتا تھا تب یعنی اس سے پہلے زیادہ ہوتی تھی, جب میں اٹھتا تھا دیکھے تو میرا جو ہے مال کم ہوا کرتا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا. تو ایک دن میں نے کیا دیکھا, رات کا ٹائم تھا, جب میں اپنے جہاں پہ میں نے کھجوریں پھیلائی ہوئی تھی ان کے پاس میں ایز ایف کہ میں ان کو گارڈ کر رہا ہوں, پروٹیکٹ کر رہا ہوں. میں جب ان کے پاس کھڑا ہوں نا, ایک دم آل آف اے سڈن ون ینگ مین اپیئرڈ بیفور می, میرے سامنے ایک دم ایک نوجوان لڑکا آ گیا. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اس نے کہا السلام علیکم, انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اور یہ تھوڑا سا سرپرائز ہوئے کہ آل آف اے سڈن کیسے آ سکتا ہے. تو انہوں نے سوال کر لیا اجنیون ام انسیون, کیا تم جنات میں سے ہو کہ انسانوں میں سے ہو؟ تو کہتا ہے کہ بل جنیون, کہ میں جنات میں سے ہوں. تو پھر یہ کہتے ہیں ابی بن کعب کہتے ہیں ارنی یدک, مجھے اپنا ہاتھ تو دکھاؤ, تمہارا ہاتھ کیسا ہے. اور جب وہ اپنا ہاتھ دکھاتا ہے نا لڑکا, his hand is as if it's a hand of a dog. ٹھیک ہے, انسانوں والا ہاتھ نہیں ہوتا اس کا, اور اس میں نا بال ہوتے ہیں. اور پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اہکذا خلق الجن, کیا جنات ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ جنات یعنی جنات کی خلقت ایسے ہی ہوتی ہے. تو پھر وہ جن کہتا ہے, وہ لڑکا کہتا ہے لقد علمت الجن انه ليس فيهم رجل اشد مني, کہ یقیناً خدا کی قسم جنات سارے کے سارے جنات جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی بھی نہیں ہے. I am the most powerful jinn amongst them, وہ لڑکا کہتا ہے. تو پھر ابی بن کعب کہتے ہیں ما جاء بک, تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ انبئنا, ہمیں بتایا گیا, ہمیں پتہ چلا ہے انک تحب الصدقہ, کہ آپ کو صدقہ کرنا بڑا پسند ہے. فجئنا نصیب من طعامک, تو ہم اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو پھر اب ان کا نا ڈائلوگ چل رہا ہے ابھی. تو کہتے ہیں کہ ما یجیرنا بکم ما یجیرنا منکم, کہ ہمیں کیسے آپ سے پروٹیکشن ملے گی. اچھا, while I was reading this narration, میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ, اگر آج ہم دیکھیں نا, تصور کریں آپ کو پتہ چل گیا جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جن ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی پھر. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے ایسے بھاگیں کہ جیسے آپ کی جان ہی نکل گئی ہے. You know, then what I thought, میں نے سوچا literally کہ صحابہ اکرام کا ایمان کتنا زبردست تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی اللہ, کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے, تو واللہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی, سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا, اور سب سے زیادہ بھروسہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو دس از واٹ وی ہیو ٹو گیٹ بٹوین دا لائنز. اب دیکھیں ان کی بات چیت چل رہی ہے, نارمل بات چیت چل رہی ہے. تو کہتے ہیں ما یجیرنا منکم, ہمیں آپ سے, تم لوگوں سے کیسے ہم جو ہے بچیں گے. تو کہتا ہے تقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ, اور پھر کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ایسا کرو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے اس کو پڑھا کرو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اذا قرأتها غدوة اجرت من حتى تمسی, اگر تم یہ صبح پڑھو گے نا تو شام تک ہم سے بچے رہو گے.
وَإِذَا قَرَأْتَ حِينَ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَّ حَتَّى تُصْبِحَ، اور اگر تم شام کو پڑھو گے نا تو صبح تک ہم تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، اس طرح تم ہم سے بچے رہو گے۔ تو یہ جو پورا جو ان کے ساتھ سینیریو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آتے ہیں اور بتاتے ہیں، سارا ماجرا بتاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدق الخبیث، کہ اس خبیث نے بالکل صحیح کہا ہے۔ تو 3 نریشنز، اور یہ جو نریشنز میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی نا، یہ اوتھینٹک نریشنز ہے، اٹس ناٹ اے فکشن، اٹس ناٹ اے فینٹیسی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث ہیں۔ تو اب ہم ذرا ریکال کرتے ہیں۔ پہلی حدیث سے ہمیں کیا ملا تھا کہ اگر شخص اپنے بیڈ پہ جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک گارڈ اپوائنٹ کرتے ہیں اس شخص کی حفاظت کے لیے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سیکنڈ نریشن سے کیا پتہ چلا؟ آئی نیڈ یور آنسرز۔ جی، اگر گھر میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں نہ کوئی شیطان داخل ہو سکے گا، نہ کوئی ایسی نقصان پہنچانے والی چیز داخل ہو سکے گی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ایک گارڈ مقرر کر دیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اینڈ تھرڈ نریشن میں کیا ہے کہ اگر صبح، اور صبح یہ نہیں کہ 8 بجے فجر کی نماز مس ہو رہی ہے اور آپ 8 بجے کالج جانے لگے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں، نہیں، فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں فجر کی نماز مس نہ کیا کریں آپ لوگ۔ فار دیٹ یو ہیو ٹو سلیپ ارلی۔ میں آپ کو بتاؤں، موبائلس کو ذرا سائڈ پہ کر لیا کریں، اور یہ اپنے آپ پہ یہ جبر کریں، آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے پھر کون آ کے کرے گا؟ مجھے بتائیں آپ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلے گا یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں۔ سو یو ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اذکار میں آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ شام تک آپ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے اٹیک سے بچے رہیں گے، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے اور شیطان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ سو فرام دیز 3 نریشنز ہمیں پتہ چلا کہ آیت الکرسی سبحان اللہ اٹ ریئلی پروٹیکٹس دا پرسن۔ وہ پروٹیکشن کے لیے ایک بہت اچھا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وظیفے بتائے جائیں، اس سے آسان وظیفہ کوئی ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ تو یہ جو ہے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ آپ لے کے آئیں۔ اور تینوں ٹائم شیطان آتے ہیں، جن آتے ہیں۔ اب دیکھیں بات بتائے کہ اب جیسے حدیث میں آپ نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تصدیق کی، جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا نا تو انہوں نے اگلے دن آ کے پوچھا ہے کہ واقعی اگر وہ بات کہہ رہا ہے سچ ہے کہ نہیں۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب سے بہترین ٹیچر ہیں، تو انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ اور اب مجھے بتائیں شیطان سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ جن بھی کہتے ہیں نا کہ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ جن ہوں، اور لیکن پھر بھی اس سے پروٹیکشن کے لیے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہے اس طرح تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، وائل ریڈنگ دس نریشنز نا بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سبحان اللہ آج 1400 سال بعد جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر پھر بھی ہم کمپلین کریں، اور اگر پھر بھی ہم لوگ سیدھے راستے پہ نہ چل سکیں تو پھر ہماری فالٹ ہے نا، ہماری غلطی ہوئی۔ ہم آج کرتے کیا ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے جی، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا جاتا، میرے اوپر، یعنی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے دور ہے، اس کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو علماء ہیں۔ علماء کا مطلب یہ ہے کہ جو پیپل آف نالج۔ جب آپ کو نالج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے؟ اور اچھا ایک اور حدیث ہے کہ نماز، ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک آیت الکرسی کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاة المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاة الاخری، کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے وہ ذمے ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے اگلی نماز تک، اگلی صلاۃ تک۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جو آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے نا تو اگلی نماز تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو آیا اب کوئی شک رہ جانا چاہیے کہ اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی؟ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی اس یقین کے ساتھ پڑھیں آپ اس کو، صرف ایک ایسے نہیں کہ آپ نے بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے، آپ نے ایک بار پڑھ لی بس ٹھیک ہے جی میں نے اب the job is done اور میں اپنا کام کروں، نہیں، یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ آپ آیت الکرسی میں جب انشاءاللہ ہم جب تفسیر میں جائیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت الکرسی میں ہے کیا، سمجھتے ہوئے پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور ایک حدیث میں بلکہ آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی یقین کی بات کی نا، بہت زبردست آیت ہیں، اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا، واللہ یہ آیت دس از ون آف دی آیات کہ جس سے میری زندگی چینج ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے نا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، چاہے تمہارے پاس لیٹ سے کوئی ریسورسز نہیں ہیں، تم اکیلے ہو، لیکن یعنی کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، اور اپیرنٹلی تمہیں کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہو رہی کہ تمہاری کوئی پروٹیکشن کرے گا، تمہیں کوئی پروٹیکٹ کرے گا، تمہیں کوئی سہارا دے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے نا، اور تمام دنیا والے تم چاہ رہے ہیں کہ تم تک خیر نہ پہنچے، تم تک بھلائی نہ پہنچے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، تمہارے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کا مال و اسباب ہو، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس کوئی بھی چیز تم سوچ لو، ایسٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ویپنز ہیں، سب کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا نا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اے لڑکے، اگر تمام کے تمام لوگ، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام چند پرند، تمام حیوانات اکٹھے ہو گئے ہیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے، not more than that۔ اور پھر فرماتے ہیں لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اور اگر تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام جنات، فرشتے، تمام مخلوقات ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے تمہیں ضرر پہنچانے کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم یضروک بشیء الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں ینگ صحابی، یعنی ان کی ٹریننگ ینگ ایج سے کی جا رہی ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ مسلمان کی پروٹیکشن کریں گے، بندے کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، لم یمنعہ من دخول الجنہ
الا الموت. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جنت میں جانے کے لیے سوائے ایک رکاوٹ کے. وہ کیا ہے؟ الموت. اس کو جو روکے رکھے ہوئے ہیں نا جنت میں جانے سے وہ موت ہے. اور ملا علی قاری ہیں, بہت زبردست بات کرتے ہیں, مجھے ان کی جو ہے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ لگی ہے. انہوں نے نا بڑے زبردست انداز میں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ای انہ لا یمنع من دخول الجنہ شیء من الاشیاء البتہ. مطلب یہ ہے سمجھنے کا کہ ویسے بھی جنت میں جانے کے لیے ایک مسلمان کے لیے نا کوئی چیز حائل نہیں ہوتی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, آپ نے اپنے کسی اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جانا ہے. فار انسٹنس راستے میں ایک برج آتا ہے, وہ برج نہیں ہوگا تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گے, رائٹ؟ تو برج جو ہے آیا آپ کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے کہ آپ کے لیے ذریعہ بن رہا ہے اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے؟ ذریعہ بن رہا ہے نا, رکاوٹ تو نہیں بن رہا نا. تو کتنی زبردست بات کہتے ہیں, بولتے ہیں موت رکاوٹ نہیں ہے, یہ تو ایک برج ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنا زبردست جو ہے پرسپیکٹیو دے رہے ہیں موت کا. تو موت سے آیا مجھے یہ بتائیں, انسان کو ڈرنا چاہیے کہ خوشی سے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے؟ یعنی جب موت کا وقت آئے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور مسلمان موت کے وقت پریشان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ میں نے گزاری ہے, اور ناؤ از دا ٹائم ٹو گیٹ دا ریوارڈ, اب میں جنت میں جا سکوں گا. اس لیے حضرت بلال جب ہی واز گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ تو ہز وائف واز ویری سیڈ, اور کہتی ہیں واہ حزنا, واٹ اے ڈے آف گریف, کتنا آج غم کا دن ہے. حضرت بلال کہتے ہیں بلقولی واہ فرحا, اے میری بیوی یہ مت کہو بلکہ کہو آج تو بڑی خوشی کا دن ہے. اللہ اکبر, وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہو کہ میں تو آج دنیا سے جا رہا ہوں, یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے, میرا جو ٹیسٹ کا جو ٹینور تھا وہ تو ختم ہو گیا, اب مجھے امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے, کیونکہ مومن کا معاملہ بین الرجاء والخوف ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں نا, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے ریوارڈ کریں گے, میرے اعمال کا بدلہ مجھے وہاں پہ ملے گا. تو کہتے ہیں بلقولی وا فرحا, بلکہ یہ کہو آج تو بڑا خوشی کا دن ہے. کیوں؟ کہتے ہیں غدن القا حبہ محمد, کیونکہ کل میں اپنے محبوب محمد سے جا کے ملوں گا. تو سبحان اللہ, موت سے ڈرنا نہیں چاہیے مسلمان کو, کرنا یہ چاہیے موت کی تیاری کرنی چاہیے, تاکہ جب موت آئے نا بندہ پینک نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا. اور ڈرتا وہی ہے جو نالائق ہوتا ہے, جس نے اپنی زندگی میں نا اچھے کام کیے نہیں ہوتے, وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے, وہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں کہ کنفیوز رہتا ہے کہ دیکھو مجھے جو ہے چلو ٹائم میرے پاس ابھی اور ہے, میں اور جو ہے ایک ٹائم فار ایگزامپل ابھی میں پہلے اپنا ایک فیوچر بنا لوں, شادی کر لوں اور اپنا بزنس ذرا سیٹ اپ کر لوں, پھر جا کے میں دیکھوں گا کہ دین پہ چلنا یا نہیں چلنا. مومن از پریپیئرڈ ایوری ٹائم, یعنی ہر وقت مومن تیار ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے ٹیچر ہیں, وہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آیا نا آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ اے بزنس, تو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا پلان ہے؟ تو میں نے بولا شیخ میں 5 سال میں آئی وانٹ ٹو بی ہیئر, اور پھر 10 سال کا میرا یہ پلان ہے, اور یہ سو اینڈ سو فورتھ. کہتے ہیں بیٹا اپنے پلان میں نا ایک چیز ضرور انکلوڈ کر لینا. میں نے بولا واٹ از دیٹ شیخ؟ کہتے ہیں اپنی پلاننگ میں نا موت کو انکلوڈ کر لو. کتنی زبردست بات ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پلان میں موت نہیں نہ ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ موت کی تیاری نہیں کر رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست نریشن میں بتایا ہے کہ عقل مند وہی ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہے کہ دیکھیں یہی مطلوب ہے کہ انسان اگر جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے نا, یہی اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا نا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہی تو اصل کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگوں نے چاہا کہ اس دنیا میں اپنی امپائرز کھڑی کی جائیں, ان کی بادشاہی ادھر ہمیشہ ہمیشہ رہے, لیکن آج کسی بھی بادشاہ کا نام و نشان باقی نہیں ہے. آپ کو چلتے پھرتے بادشاہ نظر نہیں آتے اب. دے آر گون, دے آر ہسٹری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کچھ ورچوز تھے آیت الکرسی کے. تو انشاءاللہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں آیت الکرسی کو لے کے آئیں, نماز کے دوران اپنے گھروں میں اس کو عام کریں. اور واٹ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ یو گائز از دیٹ کہ جو آپ نے سیکھا ہے نا, انشاءاللہ کنوے دا سیم ان یور ہاؤسز ایٹ لیسٹ. اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے. اور انشاءاللہ اس میں ہوگا یہ کہ جیسے نریشن میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف انوائٹ کرتا ہے نا اور وہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے دوسرا بندہ, تو اسی طرح کا اجر اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے. اور اس بندے کا دوسرے جس کو بتایا ہوتا ہے نا اس کا اجر کم بھی نہیں ہوتا. تو اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.